الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے دعوت ولیمہ کیوں اور کیسے۔ دعوت ولیمہ کیوں اور کیسے۔ لیکن سب سے پہلے میں ابتدا میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چار باتیں بڑے نبیوں کی سنتیں ہیں۔ نمبر 1 شرم، حیا یعنی لحاظ کرنا۔ نمبر 2 خوشبو لگانا۔ نمبر 3 مسواک کرنا۔ نمبر 4 نکاح کرنا۔ اگر ان چار چیزوں پر آپ عمل کرتے ہیں، پابندی سے عمل کرتے ہیں، تو گویا کہ دنیا میں جتنے نبی رسول پیغمبر تشریف لائے ہیں، آپ سب کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں اور سب کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ حیا جو سب سے پہلی چیز بتلائی گئی ہے، یہ ایمان کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر گناہوں سے، برائیوں سے، بے حیائی سے بچنے کا مادہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں ہوتی، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا چلی جائے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بڑی عمدہ خصلت ہے حیا۔ دوسری چیز ہے خوشبو لگانا۔ چنانچہ مسلمانوں میں خوشبو لگانے کا خوب رواج ہے، دیگر اقوام میں اس کا رواج نہیں ہے۔ یہود و نصارہ پرفیوم استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے کپڑے کی بدبو کو زائل کرنے کے لیے استنجا تو کرتے نہیں، ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے جسم سے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، اسی بدبو کو زائل کرنے کے لیے کبھی کبھار پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں۔ عطر اور خوشبو مسلمان قوم ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے مسواک۔ مسواک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم سنت ہے۔ مسواک کے بہت فائدے حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اور چوتھی چیز ہے نکاح۔ نکاح کی اہم سنتوں میں سے ایک جو ہے سنت ولیمہ ہے۔ آج کے درس میں اسی کو بیان کیا جائے گا۔ ولیمہ اعلان سے مشتق ہے۔ ولیمہ ہر تقریب اور ہر دعوت کو کہتے ہیں۔ بعد میں یہ لفظ شادی کے بعد کی تقریب کے لیے خاص ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ میاں بیوی کے ملاپ سے پہلے ولیمہ کر لیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس طریقے کو بدلا اور زفاف کے بعد اس ولیمہ کو مسنون کیا۔ جو مسلمان نکاح سے پہلے یا زفاف سے پہلے ولیمہ کرتے ہیں وہ غلط طریقہ ہے۔ ولیمہ مسنون کرنے میں مصلحت یہ ہے کہ اس کے ذریعے لطیف پیرائے میں نکاح کی تشہیر ہوتی ہے اور زفاف کی تشہیر ہوتی ہے، تاکہ جو اولاد پیدا ہو اس کے نسب میں کوئی شبہ نہ کرے۔ ولیمہ کرنا عام حالات میں سنت ہے۔ ولیمہ 7 دن تک کیا جا سکتا ہے حدیث کے مطابق، لیکن فقہ حنفی میں مفتابی قول کے مطابق جو عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے، ولیمہ صرف 3 دن تک کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دن ولیمہ کرے، اچھا تینوں دن لگاتار بھی آدمی کر سکتا ہے۔ ایک دن پہلے دن کرے یا دوسرے دن کرے یا تیسرے دن کرے۔ اگر کوئی ایسا با اثر آدمی ہے اور متمول شخص ہے تو وہ 3 دن بھی ولیمہ کر سکتا ہے، پہلے دن بھی کھلائے، دوسرے دن بھی کھلائے، تیسرے دن بھی کھلائے۔ بعض روایتوں سے 7 دنوں تک ولیمہ کرنے کا رواج کتابوں کے اندر ملتا ہے۔
بہرحال ولیمہ کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اسراف سے بچتے ہوئے ہر مقدار جائز ہے۔ اوسط درجے کا ولیمہ ایک بکری ہے۔ اسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کا ہو۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا تو شب زفاف کے بعد آپ نے ولیمہ میں ایک بکری ذبح کی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سادگی کی مثال کہ جس پر عمل کر کے ہم آپ دنیا اور آخرت کے اندر عزت، سرخروئی اور سکون قلبی حاصل کر سکتے ہیں، اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، سادگی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں کھجور اور ستو کھلایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض ازواج کے ولیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مد یعنی 4 رطل آٹا خرچ کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ میں سے سب سے چھوٹا ولیمہ تھا۔ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اصل میں ولیمہ کا تعلق یہ عرف و عادت سے ہے، لوگوں کے معاشرے اور سماج سے ہے۔ جس معاشرے میں جتنے دن کا ولیمہ کیا جاتا ہے وہاں تک آدمی 7 دن تک کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں جس میں افراد و تفرید کی جاتی ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو، قریبوں کو، غریبوں کو، پڑوسیوں کو، سامنے رہنے والوں کو چھوڑ دیتا ہے